حیا جو کبھی ہمدرد کے روپ میں سائمہ کا گھر اجاڑنے کی کوشش کر رہی تھی اور سائمہ تھی اس بات سے انجان، لیکن اب جب سائمہ کے سامنے حیا کا اصل روپ آ گیا ہے تو وہ سمجھ چکی ہے کہ حیا اس کی ہمدرد بالکل بھی نہیں ہے۔ ڈرامے کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ سائمہ جو حیا کی باتوں میں آ کر اپنا گھر چھوڑ کر جا چکی تھی، آج وہی سائمہ ارم کے کہنے پر اپنے شوہر زرار کے ساتھ اپنے گھر واپس آ چکی ہے۔ جب ارم جا کر سائمہ کو حقیقت بتاتی ہے میسج کی اور بتاتی ہے کہ جو میسج زرار بھائی کے نمبر سے آپ کو کیا گیا ہے وہ زرار بھائی نے نہیں بلکہ حیا نے کیا ہے تاکہ وہ آپ کا گھر برباد کر سکے۔ اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں، مجھ پر بھی جو اس نے الزامات لگائے تھے وہ بھی بے بنیاد تھے۔ آپ کو بھی اس نے بڑی ہی چالاکی کے ساتھ اس گھر سے نکلنے پر مجبور کر دیا۔ میں نے زرار بھائی سے بات کی تھی اور ان کو وہ میسج بھی دکھایا تھا۔ زرار بھائی نے مجھ سے کہا کہ وہ میسج انہوں نے نہیں کیا۔ اب آپ خود سوچیں سائمہ بھابی، اگر وہ میسج زرار بھائی نے نہیں کیا تو پھر کس نے کیا؟ ظاہر سی بات ہے اسی نے کیا تھا جو آپ لوگوں کے ساتھ ہمدرد ہونے کا ناٹک کر رہی تھی۔ اگر آپ کو یقین نہیں ہے تو میں ابھی آپ کو ثابت کر دیتی ہوں۔ ارم جو کہ زرار کو فون کرتی ہے اور کہتی ہے کہ زرار بھائی آپ مجھے ایک بات بتائیں، جب یہ تمام تر معاملات کی گڑبڑی ہوئی تھی تب آپ کے کمرے میں کون آتا تھا؟ زرار جب بتاتا ہے کہ میرے کمرے میں شرمیم، ملازمہ اور حیا آتی تھی تو وہیں پر سائمہ کو یقین ہو جاتا ہے کہ حیا اس کے ہمدرد نہیں ہے اور وہ ارم کو بھی اس سے دور رہنے کے لیے اس لیے کہہ رہی تھی تاکہ وہ اس کے پلان کو چوپٹ نہ کر دے۔ اگلے روز جب آتی ہے سائمہ زرار کے ساتھ مبارک منزل میں واپس تو مبارک مستور دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے تو یقین نہیں ہو رہا کہ سائمہ واپس آ گئی ہے، لیکن مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ تو میرے بلانے پر بھی واپس نہیں آئی تھی تو یہ اب کیسے واپس آ گئی؟ سائمہ جو کہ مبارک مستور سے کہتی ہے کہ امی جان مجھے ایک بہت بڑی غلط فہمی ہو گئی تھی لیکن ارم کی وجہ سے وہ غلط فہمی دور ہو چکی ہے۔ مبارک مستور ایک طرح سے خوش ہو جاتی ہے کہ چلو ارم کی وجہ سے کچھ تو اچھا ہوا۔ وہیں پر دوسری طرف آدم جو کہ مبارک مستور کو یہ کہنے کی کوشش کرتا ہے کہ اس کی بہن ارم کے یہاں آ جانے کی وجہ سے وہاں پر اکیلی ہو چکی ہے تو وہ چاہتا ہے کہ وہ آسیہ کو بھی اس گھر میں واپس لے آئے۔ مبارک مستور بھڑکتی ہے اور کہتی ہے آدم سے کہ آدم بھائی یہ آپ کس طرح کی بات کر رہے ہیں؟ آپ تو ایسے کہہ رہے ہیں جیسے ارم کو یہاں لانے سے پہلے آپ نے مجھ سے اجازت لی تھی۔ جب ارم کو یہاں لانے سے پہلے آپ نے مجھ سے اجازت نہیں لی تو آسیہ کو لانے کی کیسی اجازت؟ آپ کا جو دل کرتا ہے آپ وہ کریں۔ وہیں پر دوسری طرف سائمہ جو کہ آتی ہے حیا کے پاس اور آ کر کہتی ہے کہ میں نے تمہیں کیا سمجھا تھا اور تم کیا نکلی؟ مجھے تو تمہارے شر سے ہی دور رہنا چاہیے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ تم دوست کے بھیس میں ایک بہت بڑی دشمن ہو، تم ہی ہو جو میرا گھر برباد کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ سائمہ کہتی ہے حیا سے کہ تم میرے اور زرار کے معاملات سے اب دور ہی رہنا تو تمہارے لیے بہتر ہوگا، کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ میرے اور زرار کے رشتے کے درمیان میں اب کوئی بھی اختلافات آئیں، اور میرے اور زرار کے درمیان میں جتنے بھی اختلافات تم نے پیدا کرنے تھے وہ تم کر چکی ہو۔ میں مزید ہمارے درمیان میں کسی بھی قسم کی کوئی بھی غلط فہمی برداشت نہیں کر سکتی۔ حیا یہ بات سننے کے بعد غصے میں آتی ہے اور سیدھا ارم کے پاس چلی جاتی ہے اور کہتی ہے کہ تم یہ جو کچھ بھی کرنے کی کوشش کر رہی ہو نا، میں تمہاری سازشوں کو کبھی بھی کامیاب نہیں ہونے دوں گی۔ ارم کہتی ہے حیا سے کہ میں سازشیں نہیں کر رہی بلکہ تمہاری سازشوں کو ناکام بنانے کی کوشش کر رہی ہوں۔ اس بات پر حیا جب بھڑکتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہاری سازشوں کے بارے میں سب کو بتا دوں گی، وہیں پر ارم حیا کو آگاہ کرتی ہے اور کہتی ہے کہ بتانا چاہتی ہو تو بتا دو، اس میں تم خود پھنس کر رہ جاؤ گی۔ تو کیا کرے گی اب حیا؟ جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ڈرامہ سیریل حیا۔